شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے۔ ہر ایک وقت گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا بالبیمانہ، سہانا بالبیمانہ۔ شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے، انی پنیزے کی ہے سر پیرا دیکھے، جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے، پھوپھی کو آنکھوں سے بدلے ملا، پھوپھی کو آنکھوں سے بدلے ملا۔ کسی نبی بانا اس طرح کے علم گزرے، جو اس مریض کا درکے، جو اس مریض کا درکے ستارہ گزرے۔ شدید تب میں وہ کانٹوں پر چلا بکا، پہن کے بیڑیاں ہر قدم بگے پڑھنا وہ ظلم جا، ستمگر حرم کا شور بکا، وہ جسم لاغر عابد و دھوپ و درا، سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد، دعائے امت یاسین رہے، دعائے امت یاسین رہے سجاد۔ ہلایا کانٹوں پا سجاد کو برے نہ پا، نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے، آدھا جلایا خیمہ، ناموں سے سید والا پھرا کے بل میں زندہ میں پائے، پھرا کے بل میں زندہ میں پائے، تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے، حیا سے اہل لندن، حیا سے اہل لندن جداتے تھے۔ ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا، نہیں سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا، سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا، سوار اڑا پگڑا ہوا، سوار اڑا پگڑا ہوا، پیام بڑھا، لاہور میں لاش غریبوں کی ہائے دھرتے چلے، بہے بزرگ پیوند خواہ، بہے بزرگ پیوند خواہ بگڑتے چلے، جو پہنچے کر وہ بلا بد اسیر بلا، پدر کو دیکھے کفن خاک میں رکھا، لاشا لپاٹ کے قبر سے چلائے یوں کہ
وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ تمہیں ملاتا ہمیشہ تمہیں ملاتا کر کے بعد بھی راحت ملی نا میں تو دوبارہ خیر کیا دوبارہ خیر کیا دوبارہ خیر کیا وطن سے لے گئے پھر خیر کر کے بار یہ شام ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مستر قریب شام جو پہنچے وہ دونوں ناہگا لگایا بیٹا لگایا بیٹا لگایا بیٹا سفر میں زینب بے کس سے چھڑ گئے سجاد دیار شام میرا دیار شام میرا خودی کو سو کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل و بے کسو تنہا ولید شام کے حاکم نے زید بھجوایا وہ سب کے کھاتے یہاں پہ لگے وہ سب کے کھاتے یہاں پہ لگے وہ سب کے کھاتے یہاں پہ لگے جہاں سے ملک بہور ملک عرش کو ہلانے لگے زمین بازی نہ بچے زمین بازی نہ بچے لگے علم دل پر دھر گئے سجاد جو کھایا زید کو صد ہے مر گئے سجاد نبی کی آنکھوں بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باغر یتیم ہو گئے باغر گئے سجاد صدف نہ پیتے مرکز سے مصطفیٰ نکلے کلیجہ دھاگے کا گربا کلیجہ دھاگے کا گربا لیمان نکلے چراغ دیدے نبی آج بجھ گیا یا رب نشان پنجے تنے پاک بڑھ گیا یا رب اٹھا جہاں سے سرتاج میرا یا رب خطاب بھیجوایا بے تجھے خطاب بھیجوایا بے تجھے خطاب بھیجوایا بے تجھے یا رب کروں میں کیا میری قسمت بگڑ گئی یا رب چمن میں فاطمہ کے اوزار چمن میں فاطمہ کے اوزار
بازاروں میں ساتھ حرم کو بازاروں میں بے پردہ سجاد ہلایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے ہائے وہ صغرا لوٹ کے جس کا بھائی چچا نہ باپ آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے دریا پر عباس دلاور جا کے بھلا کیوں نہ لوٹے دریا پر عباس دلاور جا کے بھلا کیوں نہ لوٹے شام غریب بہائے وہ زینب دشمن دنیا دیکھ پر آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا وہ چھپ چھپ جانا یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا وہ چھپ چھپ جانا شمر نہیں جب باندھ کے بازو زینب کو دربار میں لایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا
گھروں کا وارث آیا، دین نبی کا بار اٹھائے، شام سے نکلتے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، شام سے نکلتے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، خون رواں آنکھوں سے جاری، کیا امت نے روگ لگایا، دین نبی کا بار اٹھائے، اجڑ گھروں کا وارث آیا، دین نبی کا بار اٹھائے، سجدے میں سر شاہ نے کٹایا، زینب نے گھر بار لٹایا، سجدے میں سر شاہ نے کٹایا، زینب نے گھر بار لٹایا، طوق گلے میں ڈال کے ثانی، یوسف نے اسلام بچایا، دین نبی کا بار اٹھائے، اجڑ گھروں کا وارث آیا، ساتھ دھرم کو بازاروں میں، ساتھ دھرم کو بازاروں میں، بے پردہ سجاد ہے لایا، دین نبی کا بار اٹھائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد ہوتا ہے بپا بے کسو ناچار کا ماتم، مظلوم کا چوتھے شہ ابرار کا ماتم، شبیر کے ماتم میں گرفتار کا ماتم، بیمار جفا بیمار کا ماتم، بیمار جفا بیمار کا ماتم، بے جرم لبے مرد ہے وہ زہر دغا سے تا شام سے تا شام ستم سہ گیا جو صبر سے، قیدی رہا دربارے شقی میں بھی وہ بے پر، تنہا نہیں ہمراہ تھی یہ ناموں سے پیمبر، کیا غم تھا یہ پوچھو وہ دل سجاد سے بڑھ کر، ناقابل برداشت تھا پر سہ گئے سرور، پوچھا جو کہاں سخت مصیبت رہی مولا، تکرار سے ستمگر سے بھی پائی نہ رہائی،
بھی تھا دوہاری وہاں بھی نئی آفت یہ اسیری میں آئی آغوش میں جان نسی خواہر نے گوائی ایک جا پہ ہزاروں ستموں جو اٹھا کر آئے وطن قبر سکینہ کی بنا کر آئے تھے وطن قبر سکینہ کی بنا کر کیا جرم تھا کرتے تھے 72 کا جو ماتم سغرا کا علم زینب دلگیر کا ماتم کانٹے کی طرح سوکھ گئے تھے شہ اکرم کرتے تھے عبادت میں بسر روتے تھے پہ ہم شبیر کو رونا بھی بھلا کوئی خطا ہے اشار میں شہیدی کو دیا ہے شام میں کیوں شہیدی کو دیا ہے کے تڑپتے ہیں شہب کسبے پر نیلا ہوا جاتا ہے تنے سید مستر بے چینی سے سرور کی یہی ہوتا ہے ظاہر رگ رگ میں چبھاتا ہے کوئی جیسے کہ نشتر کیا زہر تھا ہے تیر شب و روز سے بیتاب روزے رو دیتے ہیں جفی احتیاط کی شدت پر نہیں پیتے ہیں پانی بھولی نہیں شبیر کی وہ تشنہ دہانی یاد آتی ہے وہ شمر کے خنجر کی روانی رو پڑتا ہے بے ساختہ معصوم مقتول کا جانی وہ پیاس میں شمشا ششماہ کا جان بھی گوانا وہ شبیر گانا مہمان خدا حافظ و ناصر اللہ نگہبان خدا حافظ و ناصر اے باقر قرآن خدا حافظ و ناصر ایمان کے سلطان خدا حافظ و ناصر اعلان کرو صبرو تحمل سے گزارا شیعوں کو سلام پہنچا دو ہمارا شیعوں کو سلامات پہنچا دو ہمارا کہتے نگی شاہ دل افگار سدھارے شیعوں کے طرفدار مددگار سدھارے شبیر کے فرزند ازادار سدھارے سہ سہ کے ستم عابدے اے بیمار سدھارے تم سب کے لیے حق سے دعا کر گئے آبے سربیر محبوں کے خزا کر گیا میں سربی تو محبوں کے خزا کر گیا میں سے دعا ہے کہ ہمارے ایک مومن اور اس انجمن معصوم امام بارگاہ کے سابق صدر جناب شیخ امتیاز صاحب شدید عزیز ہیں، تو دعا فرمائیے کہ خدا ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ کا فرمائے۔ اچھا، 2-4 اعلانات ہیں تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ پہلی چیز کہ کچھ حضرات مسلسل یہ فائر لین جو ہے ایگزٹ لین، اس میں گاڑیاں پارک کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پلیز یہاں پارک کریں کہ اگر سٹی والے آ گئے تو ٹکٹ دے جائیں گے، $750 کا ٹکٹ ہے کیونکہ وہ فائر ایگزٹ ہے یہ۔
تو فائر ایگزٹ کے پاس کوئی گاڑی پارک نہیں ہونی چاہیے، صرف عالم کی 2 گاڑیوں کی پرمیشن ملی ہے، اس لیے کہ وہ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ ہے، تو اس کے علاوہ پلیز پارک نہ کریں۔ چہلم کا جلوس انشاءاللہ ڈاؤن ٹاؤن میں 27 مارچ کو ٹھیک 9:30 بجے اسمبلی ہے اور 10 بجے نکلے گا ڈیلی سینٹر سے، تو حضرات نوٹ کر لیں کہ 27 مارچ سنڈے 9:30 بجے اسمبلی ہے اور 10 بجے ٹھیک جلوس موو ہوگا، سیٹرڈے مارچ 27 کو۔ اور جناب مولانا اسد یاور صاحب کل اپنی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور قبلہ ٹھیک 8:30 بجے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے، لہٰذا آپ حضرات ٹائمنگ نوٹ فرما لیں، ٹھیک 8:30 بجے۔ صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قبل اس کے آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے آغاز بیان کروں، آپ حضرات سے التجا ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سہیل رضا مرحوم کی روح کو سلام۔ عزیزان ایمان، برادران ایمانی و اسلامی اور ہمارے دینی بھائی، صدقہ ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی تصدق ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم
फ़ज़ाए हुसैन की ज़ीनत बने हैं, और हमें ये मौका है कि हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें। हमारे और आपके दरमियान मुसलसल 3 दिन से गुफ्तगू थी, जिसमें मैंने एक तारीखी बात आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश की बउनवान मुख्तारनामा, जो आप हज़रात के ज़हन में होगा। उसके लिए मैंने कुरान मजीद की वैसी आयत रखी जिसका इससे 100% रब्त था, फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली सैटरडे और संडे की मजलिस मैं आपके दरमियान हयात और अख्तियार के मौजू पर पढ़ूंगा। इस भैया ज़रा ये इसकी साउंड को ज़रा बढ़ा दीजिएगा, ताकि वो उधर का साउंड ऐसे भी ना आएगा अगर इसकी आवाज़ ज़रा घन कर बढ़ा दूँ तो। एक ज़रा मिल के सलावात पढ़ देना। कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत निशान 169, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इंसानों को मुतनब्बे कर रहा है और मुतवज्जे करके ये बताना चाह रहा है कि हरगिज उन्हें मुर्दा तसव्वुर न करना जो राह खुदा में मारे गए हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, सलामत है, जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। ये यकीनी तौर पर शहीद की मजलिस में आने वाले हजरात और मजलिस से सुनने वाले मोमिनीन यकीनन इस पर मजलिस बेपना आपने समाप्त की होंगी, और आप हजरात के हाफ़िज़े में मजलिस भी है। बातें सब वही हैं, तज़किरे सब वही है, तारीख सब वही है, फ़कत ये कि फ़िक्र की दरियाफ्त बदली होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग खतीब होता है, अलग अलग लहजा होता है। और यही मोजज़े ज़िक्र अहले बैत, कि जिस निहज से और जैसे आप जिस अंदाज में लाएं वो आपको की खिदमत में वो समझ के आएगा। उसके लिए मैं आपको ज़हन बना रहा हूँ। इस एक ज़माने में किसी शायर ने कहा था कि वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, उसे हुसैन अदा वक्त असर करते थे। तो ये कहा गया था कि ये शेर सजदे के मफहूम को ऐसा वाज़ेह कर रहा है कि अब इस पर फिर तबा आजमाई करना बहुत मुश्किल है। मगर अहद हाज़िर के मशहूर ज़माना शायर इफ्तिखार आरिफ ने एक ऐसे खूबसूरत मिसरे दिए कि इस मिसरे को भुलाया कि नहीं जा सकता, मगर उसको भी एक ऊंचा मकाम दिया जा सकता है। वो कहता है कि वो एक सजदा जो बच रहा था वक्त फज्र, वो एक सजदा जो बच रहा था वक्त फज्र, फातिमा का नाम शायद अब उसी सजदे में है। तो बस कहने का मकसद ये है कि तबा आजमाई होती रहेगी, फिक्र में बुलंदी मौला अता करते जाते हैं। ये इतना बड़ा मजमा न किसी जाकिर की वजह से है, न किसी खतीब की वजह से है, और न किसी असर की वजह से। और ख़ास तौर से मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं कि ज़ोर खिताबत है जो मजमे को जमा कर लेता है, नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि हुसैन की तन्हाई और मजलूमी का खिराज है जो मजमा है, वरना ये इसमें कोई ऐसी। तो आइए इन्हीं चहारदा मासूमीन के सदक़े में मैं अपने नई नस्ल के बच्चों तक एक पैगाम पहुंचाने की सूरत हयात और अख्तियार को मौजू बनाकर आपकी खिदमत में आज और कल की मजलिस खिताब करूंगा। कुरान में एक जगह है कि शहीद को मुर्दा न कहना। तो लोग काबा बैठे हैं, आप दरियाफ्त कर लीजिए, आप खुद कुरान पढ़े हुए। एक मकाम का कुरान में है कि शहीद को मुर्दा न कहना, और ये जो मैंने आयत पढ़ी तसव्वुर न करना, सोचना नहीं, गुमान नहीं करना। तो एक जगह कुरान ने कहा मुर्दा न कहना, और एक जगह ये कहा कि तसव्वुर न करना। आप मेरी तरफ अगर मुतवज्जे हैं तो मैं ज़हन को यहीं से बनाना चाह रहा हूं आपके।
کہنے کا تعلق زبان سے ہے، سوچنے کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے۔ قرآن شہید کے سلسلے میں دماغ پر بھی پہرا بٹھا رہا ہے، زبان پر بھی پہرا بٹھا رہا ہے۔ نہ ان کے لیے مردہ کہنا ان کو، اور نہ ان کے لیے سوچنا کہ یہ مردہ ہے۔ مگر ایک عجیب و غریب بات قرآن نے اس میں رکھی، ان درا بہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ذرا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، رزق پا رہے ہیں۔ رزق کا تعلق جسم و جسمانیات سے ہے۔ دیکھیے میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ میں جو ذکر کروں گا آپ کے درمیان وہ اس مولا کا ذکر کروں گا کہ اب آپ کی کل تک آپ کی یہ جتنی بات کی آپ خاموش تھے، ہم مختار کا ذکر کر رہے تھے، اس میں سلسلے وار ایک تاریخی بات تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا۔ اب اگر آج آپ چپ رہیں گے تو ہم تو چپ رہنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ذکر اس کا ہے کہ ان کا ذکر عالی سن کر، ان کا ذکر عالی سن کر مردے زبان کھول دیتے ہیں۔ جہاں میں پائے عبادت، جہاں میں پائے امامت کی ٹھوکریں ہیں گواہ، علی جو چاہے تو مردہ ضرور بولے گا۔ جہاں میں پائے امامت کی ٹھوکریں ہیں گواہ، علی جو چاہے تو مردہ ضرور بولے گا، اور یہ بات چھپ نہیں سکتی کبھی چھپانے سے۔ یہ بات چھپ نہیں سکتی کبھی چھپانے سے، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، اور زبانِ میسا میں تمار کی قسم دے تو علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا۔ صلوات بھیجتے محمد۔ اور آج میں چھوٹ کر منہ اور بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، آج آپ کی سماعت کا امتحان میں نہیں لوں گا، مگر پرکھوں گا کہ آپ فقط کان سے سنتے ہیں یا دماغ سے بھی سنتے ہیں۔ شہید کے لیے یہ کہا کہ یہ رزق پا رہے ہیں، یہ رزق استعمال کر رہے ہیں۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، مجلسی حضرات میرے پیش نظر ہیں، سب مولا کے چاہنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک لفظ بھی عبث نہیں دیا، اور حکمت الہی یہ ہے کہ بلا وجہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ بلا وجہ کام کرنا مخلوق کا کام ہے، خالق کا کام نہیں ہے۔ تو اگر رزق استعمال نہ کرے شہید تو یرزقون قرآن میں غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو پر نہیں دیے، پرندوں کو پر دیا، اس لیے کہ انسان کی جبلت اڑنا نہیں ہے، تو عبث پر دے کے کیا کرتا؟ وہی چیز دی جس کا استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں جس کا استعمال ہے وہ چیز عبث نہیں دیا۔ تو اگر شہید رزق استعمال نہ کرے تو پھر یرزقون قرآن میں عبث ہے۔ سمجھیے گا یہ حیات اختیار اہل بیت کو قرآن ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے دو ایسے موقع دیے، اللہ جانتا تھا کہ مفتیان کی ایک لمبی فہرست ہوگی، ہم پہلے سے ان کو پہلے لگا دیں۔ اے نبی جب تم معراج میں آؤ تو ہم تمہارے نالین کا ذکر کریں کہ بعد میں روحانی معراج نہ کہلائے، اور جب شہید مرے تو ہم یرزقون کہیں کہ بعد میں روحانی حیات نہ کہلائے، جسمانی حیات کہلائے۔ ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں شہید بڑا کارنامہ ہے، ٹی وی پر خبریں سنتے رہتے ہیں، اور آج کل وہ سب وہ جو چینل ہے وہ سب اس کا جواب بھی ہوتا ہے بیچ بیچ میں، آپ سمجھا کیجئے گا۔ کارناموں سے زندہ ہے، یقیناً کارنامے سے زندگی دو ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے کارنامے سے زندہ ہوتا ہے، ایک سراپا زندہ ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سراپا زندہ ہے یا کارنامے سے زندہ ہے؟ ایک سائنسداں مر گیا مگر اس کی ریسرچ زندہ ہے، ایک فلاسفر مر گیا اس کا فلسفہ زندہ ہے، ایک عالم مر گیا اس کے علم کے کارنامے زندہ ہے، ایک بہادر مر گیا اس کے شجاعت کے قصے زندہ ہے، ایک مفکر مر گیا اس کی فکر زندہ ہے۔ تو ایک زندگی تو یہ بھی ہے کہ آدمی کارناموں سے زندہ رہتا ہے، تو ویسے ہی شہید ایک کارنامہ ہے، مر گیا، شہادت کارنامہ ہے اس لیے زندہ ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، شہید کارناموں سے زندہ نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ کہ اس لیے زندہ ہے کہ یہ مدد کرنے جاتا ہے۔
बहुत दिन से कुरान पढ़ते हैं, मुतादिद मुकाम पर कुरान में है अकीमुस्सलात, कैसे अमल किया आपने इस आयत पर? आता है तो ज़कात कैसे किया अमल? ज़कात दी, अमल हुआ। नमाज पढ़ी, अमल हुआ। रोजा रखो, कुरान ने कहा, रोजा रखा, इस पर अमल हुआ। कुरान कह रहा है शहीद जो राह खुदा में मारा गया है वो जिंदा है। क्या दलील है कि जिंदा है? नहीं समझे आप? नमाज की आयत पर अमल करना दलील, रोजे की आयत पर अमल करना दलील, हज की आयत पर अमल करना दलील। कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है। क्या दलील है कि जिंदा है? तो जब तक अहले बैत से मांगा न जाए इस आयत को दलील नहीं मिलेगी, और जब तक ये मदद न करे आगे साहिब इख्तियार इनका साबित नहीं होगा। तो इनसे मांगते रहना ये अबस नहीं है। हम क्यों मांगे? आप न मांगिए, अल्लाह ने फरिश्तों से मंगवा के बताया है, इनके दरवाजे में मांगने का सलीका हम बताए देते हैं। सलावत भेज रहे मोहम्मद, पुकारिए, पुकार के देखिए आते हैं कि नहीं। कल लगे ये तो कब्र में है, हाँ कब्र में है, दफन हुए, खत्म नहीं हुए। क्या कहना चाह रहे हो मेरे सरकार? ये दफन होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। इसलिए कि कुरान का फलसफा ही अजब है। कुरान कह रहा है जो राह खुदा में मारेंगे उनको मुर्दा न समझना, हाथ कटते देखना, मुर्दा न कहना, गला कटते देखना, मुर्दा न कहना, कब्र में उतरते देखना, मुर्दा न कहना, मजार बनते देखना, मुर्दा न कहना, रोजे पर जाना, मुर्दा न कहना। क्या मतलब? आंखें देख रही है कि मरा, आंखें देख रही है कि सर कटा, कहते हाँ देखो मगर कहना नहीं, देखो मगर समझना नहीं। मेरे मालूम क्या मतलब? मतलब यह कि जो तुम देख रहे हो वो सही नहीं हो सकता, मगर कुरान जो कहे वो सच्ची सच है। कुरान जो बताए वो सच्ची सच है। तो इसका मतलब कुरान ने एक मेयार दिया कि तुम जो देख रहे हो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सही नहीं हो, तुम जो सोच रहे हो ये जरूरी नहीं है कि वो सही नहीं हो, मगर कुरान जो दिखाना चाहता है वो सच है, कुरान जो बताना चाहता है वो सच है। नहीं समझा? जब कुरान ने मेयार कायम कर दिया तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया जिसको मुसलमान समझे वो मुसलमान भी हो, पूरी दुनिया जिसको काफिर समझे वो काफिर भी हो सकता है पूरे दुनिया वाले जिसको मुसलमान समझे वो अबू सुफियान काफिर होगा, या पूरी दुनिया जिसको काफिर समझे वो अबू तालिब मोमिन होगा। सलाम भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान ने अपना एक नजरिया दिया, मदद मांगो, मदद मांगना, इनको पुकारना, इनसे मदद मांगना, इनसे नुसरत करना, इस आयत पर अदम एतमाद है। इनसे मदद न मांगना, आयत पर अदम एतमाद, मदद मांगना, आयत पर एतमाद। इनसे मदद मांगना दलील हयात, इनका मदद को आना दलील अख्तियार। शुक्र फरमाते जाइएगा, ये अगर मदद के लिए नहीं आए कभी कोई ना बुलाएगा। फोन किया आपने मुझे, असद यावर साहब घर पे हैं, फोन उठाने वाले ने कहा उनका 15 दिन पहले इंतकाल पुरमलाल हो गया, फला तारीख को उनके 40वें की मजलिस है। अब वो कह रहे कि नहीं असल में मैंने सोचा था कि मासूम अदा खाना शिकागो में 5 मजलिस उसे पढ़ाऊं, अगर वो आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैंने आपसे कहा कि 15 दिन पहले उनका इंतकाल पुरमलाल हो चुका है, वो दुनिया से जा चुके हो, मर गए। अब हम ये जिद करें नहीं, अगर आ जाते तो उनसे कहिए नजराने की फिक्र ना करें। अब किनसे कहें नजराने की फिक्र, वो तो जिंदा है ही नहीं, मर गए। आप ये बताइए जब आपको खबर मिल जाए कि असद यावर मर गए फिर भी फोन कीजिएगा? क्यों नहीं कीजिएगा? मैं तो आपके दरमियान आता रहा हूं ना, तो मर जाने के बाद रिश्ता तोड़ लीजिएगा? कहानी रिश्ता रहेगा मगर बुलाऊंगा इसलिए नहीं कि आता जिंदा है, मुर्दा आता ही नहीं। आता वही है जो जिंदा होता है। तो मैं कहिएगा ये दुनिया पागल नहीं है कि ये आली कहती है, अगर आली आना छोड़ दे जमाना बुलाना छोड़ दे। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
होगा, इसलिए कि कुरान और सुन्नत यही दो चीज है ना। हम इसी दो चीज से साबित करेंगे, या कुरान से या सुन्नत से। तीसरी जगह हम जाएंगे और हमारा तीसरा कोई मरकज है भी नहीं। कुछ कहना चाहे हमारा तीसरा मरकज क्या है? कुरान है, सुन्नत है। कल यहाँ ठीक है, मगर आप शिकागो में है, वो करबला में है, वो नजफ में है, ये भी सुन्नत से साबित है कि जहां करीब हो जब ही बुलाया जाए, या दूर हो जब ही बुलाया जाए। खैबर में अपने जहन को ले जाइए, रवायत कहती अली वानी थे, मदीना में थे, 39 दिन तक हौसला लोगों ने आजमाया और ये शिकायत की कि लश्कर भाग जाता था, और लश्कर ये कहता था कि अफसर भाग जाता था। कोई भागता था, उससे बहस नहीं हमें, भागने का मामला रहा। 39वें दिन अली ने, रसूल ने कहा मैं कल उसे अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, अल्लाह उसके दोनों हाथ का फतह नाज़िल करेगा, फतह देगा। तो दूसरे दिन सबके सब लाल पीले हरे हरे रुमाल में सज के चले आए। तारीख ये कहती है कि सब ने गर्दन उठा उठा के रसूल को अपना चेहरा दिखाया कि हुजूर हम ही को अलम दे देंगे यार। हम आज उस अलम के लिए क्यों चांस ले रहे हो जो कल लेके वापिस आ रहे थे? क्या कल तक ये रसूल की सनद नहीं थी कि कामयाबी मिलेगी? आज सादिकुल वाद रसूल ने कहा है कामयाब वही होगा। तो क्या अली कहाँ है ना? वो तो मदीने में है। तो अल्लाह के होते हुए ये अली क्यों बुलाए जा रहे हैं मेरे महबूब? ये अल्लाह तू क्या अल्लाह उस दिन कैजुअल लीव पर चला गया था? कुरान पढ़ने वाले हजरात बताएं, सुन्नत रसूल फॉलो करने वाले साहिबान इल्म बताएं कि क्या अल्लाह उस दिन छुट्टी में चला गया था? और अगर छुट्टी में नहीं गया था, लीव में नहीं था, तो फिर ये अल्लाह के होते हुए अली क्यों बुलाए जा रहे हैं? और वो भी अगर अली होते तो ठीक है, सामने से यूज कर लेते, मगर वो मदीने में है, ये खैबर में है। खुद अल्लाह ही ने आवाज दी अपनी कुर्सी में, नादे अली मज़हर लजाइब। देखिए अरबी जबान की नजाकत से जो हजरात वाकिफ है, नादे अलियन का मतलब निदा दो, पुकारो। पुकारना हमेशा जोर से है, आहिस्ता से नहीं है। ये मेरे अल्लाह एक तो पुकारवा भी रहा है और नबी से कह रहा जोर से पुकारो। कहा इतनी जोर से पुकारो कि सब सुन ले, नादे अलियन, ताकि पूरा जमाना जान ले मोहम्मद ने इनको पुकारा, तुम्हें बाद में पुकारते गैरत ना आए। इधर पुकारा, पूरी जमीन समझी, मदीना तैयबा से मकाम खैबर वाली नबी ने सुन्नत कायम कर दी। अली करीब हो जब भी बुलाओ, दूर हो जब भी बुलाओ। करीब हो जब भी बुलाओ, दूर हो जब भी बुलाओ। और उसके बाद इतने थे, बुलाया उसी को। मैंने जुमला क्या कहा था? अगर ये आना छोड़ दे, जमाना बुलाना छोड़ दे। लोग कहते हैं कि आप खामोखा उनका जिक्र नहीं करते, आप मजलिस में इत्मीनान से बैठिए, सबका जिक्र हम करते हैं। नबी ही ने ये बताया कि इनको न बुलाना, हमने आजमा लिया, अब उनको बुलाओ जो तुम्हारी मदद करे। नादे अलियन मदद लगा जाए, असहाब तो थे, क्यों ना बुलाया? ये लड़ाई हमसे न कीजिए, नबी से पूछिए कि असहाब के होते हुए अली क्यों बुलाए जा रहे हैं? रसूल ने कहा हमने देख लिया ये सहाबी है, हमारे काम के नहीं है। तो सोच लो दोस्तों, कोई बेदादारी दुनिया में काम ना आएगी। जब मोहम्मद के सहाबी काम ना आए तो तुम्हें वहाबी बचाएंगे। उसका दम भरिए जिंदगी भर, तो जो सबसे कठिन मौका होता है उसी ने वादा किया आऊंगा। पूरी तारीख इंसानियत खगालिए और कोई ऐसा हादी मिल जाए किसी फिरके में जो ये कहे कि हम कब्र भी आएंगे सिवाय अली के। बड़ी मुसीबत की घड़ी होती है, चाहने वालों घबराना नहीं, मैं आऊंगा वहां। खामखा किसी को खुश करने के लिए उसको नाराज न करो जो काल कोठी में भी आए।
قبر کی تعلیق منزل میں بھی آئے گا. پکارو علی کو, ندا دو علی کو. علی آئے. خیبر کا پڑھنا مفروض نہیں ہے. تو جب دور ہو علی, جب بھی پکارا تاکہ تم پوری دنیا میں پھیلے رہو, علی سے مدد مانگو. ہم یہ سنت قائم کر کے جا رہے ہیں کہ علی چاہے جہاں ہو, آنے پر علی قدرت رکھتا ہے, اس لیے کہ یہ صاحب حیات بھی ہے, صاحب اختیار بھی. کہنے کہ یہ تو زندہ نہیں ہے, شہید ہے. ہاں شہید ہے. کہنے کہ تو قبروں میں ہے نا, تو قبر میں سوئے ہیں, یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اے میرے رسول, اے اللہ کے حبیب, یہ بھی بتا دو کہ جگے ہوئے تھے تو بلایا آپ نے, سو کے بھی کبھی علی مدد کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ آپ فقط کان سے مجلس سن رہے ہیں یا دماغ سے سن رہے ہیں. اب ہماری بات سمجھ میں کیوں کہا تھا بستر پہ سو جاؤ؟ اس لیے کہ سونے کا تعلق 100% نفس سے ہے. سونے کا حکم نفس کو دینا یہ کب مناسب ہے؟ اس لیے کہ کوئی صاحب مر جائے اور قیامت میں اللہ یہ کہے کہ تم نے خانہ کعبہ کو کبھی خواب میں دیکھا تھا جی؟ کہ نہیں دیکھا تھا. کب مارو اس کو 50 کوڑے. اس نے کعبے کو خواب میں کیوں نہیں دیکھا جی؟ آپ بتائیے, کسی عدلیہ میں پوچھیے, خواب دیکھنا انسان کے بس میں ہے نہیں, یہ نفس سے متعلق چیزیں ہیں. تم نے جمعرات کو کبھی دیکھا کربلا خواب میں؟ نہیں دیکھا. مدینہ دیکھا؟ کسی نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. تو اس وقت پٹائی اگر ہو تو یہ ظلم ہے, اس لیے کہ ان کا تعلق نفس سے. علی کو کہا جا رہا ہے لیٹ جاؤ, سونے کا تعلق نفس سے ہے, اور علی سو گئے. اللہ نے کہا اسی لیے تو کہلوا رہا ہوں کہ سو جاؤ تاکہ تم آج ہی نفس پہچان لو. سونے کا 100% تعلق نفس سے ہے, سونا متعلق نفس ہے. اب اندازہ لگا لو اس نفس کا, اگر نفس مضطرب ہوگا تو جاگے گا, نفس مطمئن ہوگا تو سوئے گا. اور تاریخ میں علی کا سونا ایسا لکھا ہے کہ بڑوں بڑوں کا جاگنا فیل ہے اس کے آگے. ایک رات نیل جلالی کہتا ہے, نیل جلال پوری, کہ چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے, چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے, سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے. اور پھر مجھے ایک مصرع, دو مصرع یاد آ گئے کسی اور شاعر کے, کہ بس ایک رات رہے کاروبار ہجرت میں, بس ایک رات رہے کاروبار ہجرت میں, امیر ہو گئے حیدر اسی تجارت میں. امیر ہو گئے حیدر. سو گئے. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, طبقات ابن سعد کے بھی جملے ہیں, مگر فقط آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ بستر پر سوتے رہے, نبی کی جان بچتی رہی, عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ بولیے. یہ سو گئے, حفاظت ہو رہی ہے. یہ سو گئے, نصرت محمد ہو رہی ہے. یہ سو گئے, محمد کی مدد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے بتا دیا کہ سلا کے بھی میں یہ مدد لیتا ہوں تاکہ مرنے اور شہادت کے بعد جواب ہو جائے. جب مکے میں بستر پر سو کے میری مدد کر سکتا ہے تو نجف میں سو کے تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ رزق کا تعلق جسم و جسمانیات سے سراپا زندہ ہے. حالانکہ یہ کل کی مجلس میں زندگی نہیں تو وہ پڑھوں گا کہ شہادت ہی کی وجہ سے یہ صاحب اختیار نہیں ہے, نہ یہ محتاج شہادت ہے, اور اگر اپنے عقیدے کو سنبھالیے تو نہ یہ محتاج ولادت ہے. نہ محتاج ولادت نہ محتاج شہادت. شہادت کو ان پر فخر ہے, ان کی ولادت پر کعبے کو فخر ہے. اور ایک بات تو آج ہی کہہ دوں کہ آپ سمجھ کے آئیے کل, اگر ولادت
کہ پہلے یہ صاحب اختیار نہ ہوتے تو آپ نے کیا نہیں سنا کہ توریت میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ان کا ذکر ہے، زبور میں ان کا ذکر ہے، تو جب ولادت نہیں ہوئی تھی تو ذکر کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کے لیے محتاج ولادت بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے اہل بیت کا قصہ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب کیسے مدد کر دیں گے اور کیسے آ جائیں گے، وہ اہل بیت کے سلسلے سے بدعقیدہ نہیں ہے، قرآن کے سلسلے سے بدعقیدہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ہاں اب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رزق کرتے کیا ہے؟ استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے رزق کے استعمال کرنے کا سلیقہ دوسرا ہے، یہ جو دنیائی میں دکھا دیا، ان کو جتنا ملتا ہے یہ سب راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن کو پھر وہاں پہنچاؤں، 2 درہم کما کے لائی یہودی کے بعد سے، روٹی تیار ہوئی، روزہ رکھا، ساحل آ گیا، 5 کی 5 روٹیاں گئی نا، نہیں کہ نہیں صحیح بڑھیا۔ دوسرا دن پھر وہ فقیر آ گیا، حالانکہ ہم ہوتے تو یہی کہتے کہ یہ تو لگ گیا، گھر کو دیکھ لیا اسے، بس دوسرے دن بھی 5 دے دی، ایک کم کر دیتے کہنا وہی لے لو، تیسرے دن پھر 5، پھر 5 کی 5 دے دی، خود فاقہ کر رہے ہیں، روٹیاں دے رہے ہیں۔ اے مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ زمانے کو دکھانا چاہ رہا ہوں تمہارا دست طلب تھک سکتا ہے، ہمارا دست ادا نہیں تھکے گا، تم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، ہم دیتے دیتے نہیں تھکے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل روٹی لے جاؤ تاکہ ایک ہی دروازے سے اتنا بھر جائے کہ در بدر ہی ہو۔ حاتم طائی کا قصہ معلوم ہے نا، 40 دروازے سے دیتا تھا، مولا کے پاس کسی نے تعریف کی اس کی، تو مولا نے کہا ایک ہی دروازے سے کیوں نہیں دیتا تھا کہ 40 دروازوں کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے؟ مطلب بتانا یہی علی چاہ رہے تھے کہ ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ پھر دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی آج تک ہے، جو ان سے وابستہ ہے ان کا نظریہ ایک، مصلی ایک، عبادت ایک، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، سارے ارکان ایک، پورے طبقات ایک، پوری دنیا میں کلمہ ایک، انداز ایک، ماتم ایک، مجلس ایک، لیکن جنہوں نے ان کے در کو چھوڑا ان کے نظریے 4، مصلی 4، مسلک 4، یار 4، امام 4، طریقہ 4، تو 4 خانوں میں بٹ گئے۔ اب یہاں پر مولانا قبلہ و کعبہ کے جد محترم کا ایک شعر یاد آتا ہے غزل کا کہ ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا 4 کے ہاتھ۔ ان کی حیات، اس پر حیرت نہ کیجئے، مجھے تو ان کی حیات پر جو حیرت کرتا ہے ان کی حیرت پر حیرت مجھے ہوتا ہے۔ قرآن اگر نہ پڑھے آدمی تو کس لیے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں جمع، ہر شے کا کنٹرول امام مبین ہے۔ جائیے گھر جا کے علماء سے، مفکرین سے، دانشوران زمانہ سے پوچھ لیجئے گا، اگر غلط پڑھوں تو کل ممبر پہ نہ آنے دیجئے گا۔ ہر شے کا کنٹرول جس کے پاس ہے وہ ہے امام مبین۔ شے کیا ہے؟ دانشوروں سے پوچھے گا، شے سورج شے ہے، چاند شے ہے، ستارہ شے ہے، زمین شے ہے، آسمان شے ہے، موت شے ہے، حیات شے ہے، دن شے ہے، رات شے ہے۔ شے جس کے کنٹرول میں ہو وہ امام مبین ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جو ان کی اختیار اور حیات کا حیرت کرے ہم کو ان کی حیرت کی حیرت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر شے کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، تو اب تو پہچانو ہی نہیں کہ کون اور کیسے زندہ۔ نام اسی لیے نہیں لیا، امام مبین کہا کہ اگر شے کا کنٹرول ہے تو امام مبین ہے۔ تو اب یہ نہ دیکھو علی کہاں ہے، یہ نہ دیکھو نبی کہاں ہے، یہ نہ دیکھو حسین کہاں ہے، یہ دیکھو سورج کو کون پلٹا رہا ہے، ستارے کو کون بلا رہا ہے، مردے کو کون زندہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کمال ہو تو سمجھنا یہ امام مبین۔ اب اس کے لیے معجزہ دیکھنا، سقیفہ نہ جانا۔ سلام بھیجو محمد و آل محمد۔ کہنے زندہ ہے، بے شک زندہ ہے۔ کہنے زندہ ہے تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ ارے آپ کو ہمارے رونے کا فلسفہ نہیں معلوم ہے۔
हम इन पर नहीं रोते, इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है इस पर होते हैं। बदल गया फलसफा, इसको गौर कीजिएगा। इन पर नहीं होते, इनके ऊपर होने वाले मजालिम पर होते हैं। आंसू गिरता है तो ये आंसू हम गिराते नहीं है, गिरता है। क्या कह रहे हैं? हम गिराते नहीं, आंसू गिरता है। तो अब गिरता क्या है? तो ये आंसू पानी नहीं है, नुमाइंदा है मोहब्बत अहले बैत। तो जिंदा पर कैसे रोते हैं? अच्छा, ये हम भी समझा दें कैसे रोते हैं। तो हम पहले ही नबी से क्यों ना दलील कायम करें? अच्छा, कमाल है, आदमी कभी कभी अंग्रेजों से ही बदतर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तारीखी जिम्मेदारी से आदम से भी पहले गिरिया तारीख में वाज़ेह है, वो एक पत्थर था। पत्थर रोया। जो हज़रात तारीख से वाकिफ हैं उनकी गर्दनें झुक रही हैं, मैं समझ गया। सबसे पहले पत्थर रोया। वो कौन पत्थर? संगी अस्वद। ये पत्थर का टुकड़ा है। ये जब काबे में, जब जन्नत में था तो जनाब आदम इस पर बैठ की इबादत करते, तस्बीह पढ़ते थे। जनाब आदम जिक्र इलाही किया करते थे, हमदे खुदा किया करते थे इस पत्थर पर। जब जमीन पर भेजा अल्लाह ने, तब ये पत्थर रोया। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, पूछो ये क्यों रो रहा है? तब इसने कहा कि हमारा रफीक मोहसिन जो हमारे साथ रहता था वो अब चला गया। रोया। मगर आपके ज़हन को कहां ले जाना चाह रहा हूं आप समझे? उस वक्त तक नहीं रोया जब तक नबी बैठते थे साथ में। ना साथ दीजिए, आपने क्या करा? उस वक्त तक पत्थर नहीं रोया जब तक आदम करीब में थे। जब आदम पहलू में थे, पत्थर है मगर बड़ा समझदार, रोया नहीं। पत्थर जानता है कब रोया जाता है, नहीं समझा? पत्थर को तमीज है कि उस वक्त नहीं रोना चाहिए जब नबी बाजू में हो। के नाखून लो तो पत्थर के बराबर न हुआ, हैदर के बराबर क्या होगा? रोने से क्या फायदा? पढ़ो तारीख, रोने से फायदा। जुज़्वे काबा बना दिया उस पत्थर को, रोने से फायदा। ये अल्लाह तो ये तो रोया, ठीक है रोया, कि जुज़्वे काबा क्यों बनाया? अल्लाह ने कहा मुफ्तियों का सिलसिला जब तक रहेगा रोने वाला जुज़्वे काबा रहेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। बोसा दो, इसलिए जो रोएगा वो बोसा गाहे कायनात बने। और आज की तारीख की मुनासबत से आऊंगा, यहाँ पर जिक्र आ गया तो हमारी गुफ्तगू कल और परसों की आपके ज़हन में है। तो उन जनाब के लिए वही सिफत इमाम मुबीन, हमारे और आपके चौथे इमाम, इमाम अली इब्न हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम अली रखा, नाम अली रखा। कमाल है। मौला अली से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मगर आप ममासलत करके देखिए तो चौथे इमाम की सीरत मौला अली से बहुत मुशाबे है। अली और फातिमा से जो तैयब और ताहिर नस्ल चली, तो यहां पर अल्लाह ने फिर उसको ज्वाइन किया, इसलिए कि अली और फातिमा के दो नूर अलग अलग हो गए थे। एक का वारिस हसन था, एक का वारिस हुसैन था। अल्लाह ने फिर उसको मिलाया ताकि मोहम्मद और अली का सिलसिला फिर पैहम चलता रहे। लिहाजा इस घराने में 50 बरस के बाद फिर अली जवान हुए, फिर 50 बरस के बाद फातिमा जवान हुई। अल्लाह ने हसन को बेटी दिया जिसका नाम फातिमा रखा, हुसैन को बेटा दिया जिसका नाम अली रखा। अब उसके जो रिश्ते हुए तो फिर मोहम्मद का सिलसिला चला, मोहम्मद बाकी है ना, ये सिलसिला चला। जितना बड़ा एहतमाम मौला अली की विलायत का, उतना ही बड़ा एहतमाम इनकी विलायत और इनकी इमामत के ना। अब यहां पर फिक्र को रोकूंगा, आपकी समातों से गुफ्तगू करूंगा
کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ محمد حنفیہ انہوں نے واقعی دعویٰ امامت کیا تھا، واقعی نہیں کیا تھا۔ کربلا میں یزید والوں نے امامت اور ولایت کو اتنا دفن کرنے کی کوشش کی کہ پھر سے ان کی امامت کے اعلان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو کتنے دعوے دار تھے؟ محمد حنفیہ نے بڑی سیاست سے خود دعوی امامت کر دیا، کہا یہ کہ میں خود امام ہوں۔ پوچھا آپ کیسے امام ہیں؟ سنو، حسن امام، حسن کے بعد ان کے بھائی حسین امام، حسین کے بعد ان کا بھائی میں۔ تو جتنے امامت کے دعوے دار تھے سب نے اپنا اپنا سیکورٹی واپس لے لیا کہ اب تو چچا بھتیجے ہی میں مسئلہ امامت و بحث ہے۔ تالیاں لگنے لگی، بھتیجا کہہ رہا ہے میں امام، چچا کہہ رہا ہے میں امام۔ سید سجاد اٹھے آئے، کہنے لگے چچا بابا نے عصر عاشورہ امامت ہمارے حوالے کیا، ہاں میں امام۔ محمد حنفیہ جو تعظیم کو اٹھے تھے کہنے لگے بیٹا آپ ہی بتاؤ، بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے؟ میں حسین کا بھائی ہوں، میں امام۔ چچا امام میں ہوں، تو کہا اچھا بیٹا آپ ہی کوئی معیار معین کر دیجیے جو اعلانی ہو جائے امامت کا کہ کون امام ہے۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، ایک سمجھدار پتھر وہی سمجھے سر، وہ اگر گواہی دے دے چچا تو آپ مان لیں گے؟ ہاں بیٹا بہتر۔ تو کہا چلیے پتھر بولے گا۔ محمد حنفیہ نے کہا نہیں بیٹا ابھی ہم اور آپ جائیں گے تو امامت تو عام نہ ہوگی، کون امام ہے؟ انتظار کیجئے حج کا زمانہ آئے، منادی کرا دی گئی کہ اس مرتبہ مسئلہ امامت کا چچا بھتیجے میں جو معرکہ آرائی ہے اس میں پتھر حجر اسود سنگ اسود گواہی دے گا۔ نہیں آپ نے واقعہ کو نہیں ملایا۔ مسلمانوں نبی اپنا آخری حج کر رہے ہیں، آپ کوئی حج نہ کر پائیں گے۔ مجمع اس لیے چلا کہ حج آخر ہے، یہاں یہ کہ پتھر بولے گا، مجمع چلا پتھر کیسے بولے گا؟ تو نہ آنے والا بھی آیا، ذرا دیکھیں بھائی پتھر کیسے بولے گا بھائی۔ یہی سے پتہ لگتا ہے کہ محمد حنفیہ کے نیت میں اپنی امامت کا دعویٰ نہیں تھا، اعلان کرانا چاہ رہے تھے ان کی امامت کا۔ اور ایک بات میرے عزیزوں لکھ لو، حجر اسود تک محمد حنفیہ کا آنا خود بات کی دلیل ہے کہ امامت نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ جھوٹا کبھی کسوٹی تک نہیں جاتا۔ سلام بھیجیے محمد۔ دیکھیے ایک بات لوگوں سمجھ گیا، بچے شاید نہیں جھوٹا کبھی معیار تک نہیں جائے گا۔ خیر صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ بیمار لوگ سہارا لے لے کے آئے کہ ذرا دیکھیں گے پتھر کیسے بولتا ہے۔ پتھر بولے گا؟ ہاں بھائی پتھر بولے، پتھر بولے۔ اب بولا، لیکن اس پتھر کی فضیلت رسول نے، مولا علی نے اور اہل بیت سب نے بتائی۔ اور پھر بعد میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر پر کامنٹ کیا چومنے سے پہلے، میں یہاں پر ذہن کو روک کے ایک مرتبہ فضیلت کا ایک نقطہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، حیات اور اختیار موضوع ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرتبہ بڑا شاندار حج ہوا۔ شاندار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کے 3 خلیفہ موجود، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو کتنا خوبصورت حج ہوگا وہ۔ اور اس میں جب یہ آپ گئے چومنے کے واسطے حضرت عمر فاروق، تو کہنے لگا جی تجھ سے کیا فائدہ چومنے سے، نہ تو نقصان دے گا نہ نفع۔ رسول نے چوما تھا تو میں چوم لوں، تو وہیں سے ڈانٹا علی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔
ہر مومن کے اعمال کی اور مومن کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ عام پتھر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا علی نہ ہوتے تو میں لاکھ ہو گیا ہوتا, چوم لیا. تو انہوں نے بھی پتھر کی عظمت بتائی. آپ کا ذہن شاید نہیں پہنچا میں کہاں لے آیا آپ کو. یہ تجاہل عارفانہ ایک لفظ ہے اردو ادب میں, جان بوجھ کے انجان بننا. یہ کہنا کہ تجھ سے نہ نفع ہے نہ نقصان. علی دیکھ چکے ہیں کہ اسی کے قبیلے نے حارث نعمان کو نقصان پہنچایا ہے. جی اس لیے کہ حجر اسود کی ایک صفت اور ہے جو چاہے آپ ہم جیسے آرڈینری عالم سے آپ نہ پوچھیے, بزرگ علماء سے اور صاحب میں مطالعہ علماء سے پوچھیے تو آپ کو وہاں مل جائے گا کہ حجر اسود کی صفت یہ ہے کہ جب بوسہ دینے جائیے تو اگر ولایت حیدر کرار کا سرشار ہے تو فہرست ایمان میں نام لکھ لیتا ہے, اور اگر عداوت حیدر کرار کے ساتھ گئے ہیں تو جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے. پتھر کے اندر قوت جذب و انتخاب ہے, پتھر کے اندر کوئی چیز کھینچ لینے کی صلاحیت ہے. چنانچہ آج ریسرچ ہو چکا ہے اور ہندوستان میں بھی ہے کہ کہیں پر اگر سانپ کاٹ لے تو ایک پتھر کا ٹکڑا لگاتے ہیں, وہ زہر کھینچتے کھینچتے جب گر جائے سمجھو جسم کا زہر پتھر نے لے لیا. تو پتھر میں لینے کی صلاحیت ہے, یہ آج کی سائنس سے بھی واضح ہے. حجر اسود کی ایک صفت یہ ہے کہ اگر مولا کا چاہنے والا ہے تو فہرست میں نام لکھ لیتا ہے ایمان, اور اگر دشمن علی حد ہو گیا ہے تو جو جیسے ہی چونا بچا کچا ایمان بھی کھینچ لیا. اب ہم سمجھے حاجی پاجی ہو کے کیوں روکتا. سلام بھیجیے لیکن دیکھیے کچھ حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے واقعات نہیں پڑھتے ہیں, ان کو یہ کیسے سنائیے میں پڑھ رہا ہوں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بزرگ صحابہ حضرت عمر فاروق ان کو سلام کرتے ہوئے واقعہ پڑھ رہا ہوں. بڑا خوبصورت حج تھا جس میں یہ سب بزرگان دین شامل تھے. میں وکیل آدمی تھا, یہ بولیے گا نہیں. طواف حج میں دوران ہے طواف. اچھا پہلے ایک بات میں بتا دوں, قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں اور آپ یہ کی بات جانتے ہیں کہ مناسک حج اگر آپ پڑھیے یہ حج میں جائیے تو ایک مچھر کو بھی آپ نہیں مار سکتے. حالانکہ اتنے مچھر ہوتے ہوں آفینس وانی کر سکتے. ایک بکرا دینا پڑے گا. کھجایا اگر ایک بال ٹوٹ گیا ایک بکرا. بات ایسے نوچا کہیں داغ آ گیا ایک. یہاں چاہے کبھی مولوی کی نہ اور چیزوں کا بکرے کی لائن لگا دینا پڑے گا, اس لیے کہ وہاں حرم میں آپ ایک مچھر کو نہیں مار سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہے نا. طواف دوسرا چکر تھا کہ مولا علی کے آگے ایک خوبصورت جوان یہ بھی طواف کر رہا تھا. تیسرے ہی چکر میں پرزور تماشا علی کا پڑا اس جوان کے چہرے. مچھر نہیں مار سکتے اور اس جوان کے منہ پر بھرپور فاتح خیبر کا تماشا. بچپنے میں جب ابو جہل کے منہ پر مرا تھا تو ابو ایک طرف اور جہل ایک طرف ہوا. اور بھرپور جوانی میں تماشا مارا اور جیسے تماشا مارا اس نے مڑا تو نے کہا سیدھے سے ہٹ کر, بس وہ تو پھر سیدھا ہو. مگر وہ اندر سے سیدھا تھا نہیں. حج کے تمام ہونے کے بعد اس نے اپنا مقدمہ وہیں پیش کر دیا عرفات میں. تو پہلے ایک بات میں بتا دوں, خلفائے راشدین میں جو 4 خلیفہ ہیں چاروں اپنی اپنی صفت سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق صداقت سے پہچانے جاتے ہیں, عمر فاروق عدالت سے پہچانے جاتے ہیں, عثمان غنی نوٹ سے پہچانے جاتے ہیں, مولا علی شجاعت سے پہچانے جاتے ہیں. تاریخ ہے مولانا ابو العلا مودودی فتنۃ الکبریٰ میں ڈاکٹر طہ حسین سب نے اس کو لکھا ہے. علامہ شبلی نعمانی تک کے عالم نے لکھا ہے
کہ یہ صداقت سے پہچانے جاتے ہیں، یہ عدالت سے پہچانے جاتے ہیں، یہ دولت سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ شجاعت سے پہچانے جاتے ہیں. یہ اپنا اپنا کریکٹر ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا حضرت عمر فاروق اپنی عدالت سے پہچانے جاتے. مقدمہ وہی آ گیا. مدعا علی، مدعی وہ لڑکا. اچھا وہ لڑکا انہی کے ٹائم کا تھا. مقدمہ دائر کر دیا کہ صاحب آپ کو یہ دیکھیے تماشا دادا کے نا آپ دیکھا کل یہ مارا ہے. ٹھیک کب بولا علی ہے کابل حسن آپ نے عالم طلاق میں اس کو تماچا مارا؟ کہاں مارا. تو بڑی نرمیت سے پوچھا کہ یا علی آپ نے تماچا کیوں مارا؟ کہو پسر خطاب. جیسے ہی اس نے دوسری مرتبہ حج کیا اس کے آگے ایک مومنہ حج کرے گی اس کی نیت اس پر خراب ہو. اس کا حج تو گیا. میں نے مشقت اور محنت کر کے آئی بھی اس مومنہ کے حج کو بچانے کے واسطے اس پر تماچا مارا کہ کہیں اس عورت کے حج کو غارت نہ کر دے. فکر فرمائیے گا. صاحب حیات اور صاحب اختیار اس لیے ہو کہ جو نیتوں کو پہچاننے کا اختیار رکھتا ہو. ایسا حاوی نہیں ہو سکتا جو سورہ بقرہ 40 دن میں یاد نہ کر سکے. ہاتھوں کو جوڑا کہ یا علی خوشا نصیب کہ آپ نے اس مومنہ کا حج بچا لیا. علی اٹھے چلے گئے. عدالت کا بینچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. مگر یہ لڑکا تو میں نے آپ سے کہا تھا نا اسی کیمپ کا تھا. اس نے کہا کہ ہم کو کوئی مصیبت ہو تو ہم آپ سے پیروی لگائیں، خود ہی ہم پھنس گئے. اور آپ نے علی کو کلیئر نکال دیا. اس وقت انہوں نے بڑا عادلانہ جملہ استعمال کیا. وہ تاریخ کے صفحے میں ریکارڈ ہے. انہوں نے بڑی تفصیل سے ایک جملہ کہا میں علی کو کیسے سزا دے سکتا تھا. اس لیے کہ علی نے تم کو دیکھا اور علی نے تم کو مارا اور علی کو کوئی سزا دے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. اللہ کی آنکھ نے دیکھا، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں مارا. میں کیا کر سکتا تھا؟ اور یہ شرف پوری دنیا میں بس علی ہی کو ہے. پیدا ہوئے وہ بیت اللہ، بھائی رسول اللہ، چچا عبداللہ، خود ولی اللہ، ہاتھ ید اللہ، ہاتھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، خود نفس اللہ. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاں پیدا ہوئے بیت اللہ آپ بنے ولی اللہ، ید اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ. انتہا یہ ہے کہ جو علی کو چاہے وہ رحمت اللہ، جو ان سے دشمن کرے وہ لعنت اللہ. بولے یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حجر اسود. سمجھیے کیوں چوموایا ہے اللہ نے. اب حج تمام ہوا، محمد حنفیہ بالو کے ٹیلے پر چڑھے. مقام بھائیو ٹھہر جاؤ، چچا اور بھتیجے میں مسئلہ امامت پر بحث ہے. ابھی یہ حجر اسود گواہی دے گا کہ ہم امام ہیں کہ وہ امام ہے. 3 ڈراپ سائلنٹ مجمع، سانس بھی زور سے نہیں لوگ لے رہے تھے کہ ذرا پتھر کی آواز سنیے. محمد حنفیہ آگے بڑھے، سنگ اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجر اسود تو معیار بنا ہے، بتا میں امام ہوں؟ کچھ جواب نہیں، یس نو کچھ نہیں.
کہا کچھ تو بول ہاں یا نا. پتھر جسے کو بولنے لگے کچھ. اب ذرا دیکھیے یہ تمام جملے جو تاریخی ہیں اس سے آپ سمجھیے امامت کا دعوے دار اگر ہوتا اس کا کہا لو بھائی میں امام نہیں ہوں, اس لیے کہ جو معیار بنا ہے وہ تو نہ ہاں نہ نہیں کچھ بولتا ہی نہیں. اور علی بن حسین کا بیٹا آپ آگے بڑھیے کہتا ہے کہ ابا قبا سنبھالے اپنی جگہ سے ابھی چلے تھے کہ حجر اسود گویا ہوا. السلام علیکم یا علی ابن الحسین, میں گواہی دیتا ہوں انتا امام ابن امام ابن امام. لو بھائی سید سجاد علی امام ہے, اس لیے کہ جو معیار بنا تھا اس نے کہہ دیا. اب سمجھے کہ کیوں اللہ نے چومایا. اللہ نے کہا جا ایک مرتبہ سچ بولے گا قیامت تک تیرا منہ چوما جاتا رہے. سلام بھیجیے محمد یہ ہمارے چوتھے امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے ان کی شجاعت. معصوم امام ان کی شجاعت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ سے چلے تھے تو بیمار تھے. نہ, اگر مدینہ میں بیمار ہوتے تو کوئی جواب نہ تھا ان کو ساتھ لانے. اور پہلی بات تو اصلاح فرما لیجیے معصوم بیمار پڑتا ہی نہیں. کر لیجیے ہم سے بحث, ہم یہاں ہیں ابھی 2-3 دن. معصوم اس لیے بیمار نہیں پڑتا کہ غذا کی بے اعتدالیوں سے بیماری پیدا ہوتی ہے, اور کسی چیز کی بے اعتدالی یا امبیلنس ہونا عیب ہے, اور معصوم عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہیے گا تاریخ میں 2 مرتبہ تو بیماری ہے معصوم کی ہے. مشیت جب بیمار ڈالے, حل عطا کو نازل کرنا تھا اس لیے حسنین کو بیمار ڈالا. انتخاب رسالت کی آبرو رکھنی تھی اس لیے علی کو بیمار ڈالا. نسل امامت کو بچانا تھی اس لیے سید سجاد کو بیمار ڈالا. مشیت ان کو بیمار ڈالا. اور وہ یہ ہوا کہ صبح عاشور نبی محرم کہ صبح کو جب علقش کی صدائیں بلند ہو گئی تو صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ درانہ خیمے سے مشکیزہ لے کے نکل آئے کہ آج فرات سے پانی لائے بغیر نہ رہوں گا. اور حسین کی طرف آیا چاہتے تھے کہ حسین نے اپنے کریہ جوان بیٹے کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا, معبود نسل امامت کا ضامن تو. بس وہی باپ گرے تیز بخار, اور پھر جو بیمار تو پھر تو بیمار کربلا. ایک احسان تو یہ حسین کا کہ نسل اماموں کو بچایا, اور ایک احسان اس زینب کا کہ جلتی ہوئی خیمے سے بچایا. آج ہم سب ماتم پر بیٹھے ہیں. دیکھیے ہمارا ماتم میں آج کے ماتم کا انداز بدلا ہوا ہے. کیوں بدلا ہوا ہے کہ حسین کا جو سوگوار تھا وہ اٹھ گیا دنیا سے. حسین کا جو ماتم گزار تھا سید سجاد وہ معلوم ہے اتنا بڑا سوگوار دنیا میں کون ہو سکتا ہے. جب پانی دیا گیا, پانی لیا, آئے میرا بابا چلے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں. دیکھا ایک قصاب ہے جو امام کو دیکھ کے چھری چھپا رہا ہے, ہاتھ میں جانور کی ڈوری پکڑے ہوئے جا رہا ہے. امام نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ابن رسول اللہ میں پیشے سے قصاب ہوں, اس کو ذبح کر کے بچوں کے لیے کچھ سے ذبح کر کے قتل لگا لے رہا ہے. کہاں کہ اے شخص ادھر اور اس کو پانی پلایا ہے. قصاب کا جملہ سنیے, کہتا ہے مولا کیا آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ شریعت محمدی میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا. مولا میں پانی پلا کے لایا ہوں, دانا بھی دیا ہے. بس بڑا وہیں سے رک گیا کربلا کا. اے میرے بابا جانور بھی پانی پلا کے ذبح ہو گیا بابا. ایسا سوال آدم کش میں ہمارا
اس بیمار کی کیا خیریت جسے نہ دوا نہ غذا نہ پانی. چوتھا امام عالم غش میں جب شہزادہ علی اصغر کی ننھی تربت بنا کے میرا مولا حسین تو خیمے میں آن کے کہا بہن یہ خدمت اور انجام دیجئے. بھیا زینب حاضر ہے. کہا بہن ذرا آپ آگے آگے چلیے تاکہ میں سید سجاد سے رخصت ہوں. مولا آپ باپ ہیں, سید سجاد بیٹا, زینب کیوں جائے رخصت کے واسطے؟ ممکن ہے مولا جواب دے جب بیٹا باپ سے لکھتے تو پیار سے کوئی تو جدا کرے. بڑی اچھی بات مولا, جب بیٹا باپ سے چمٹے تو جدا کرنے والی محبت نواز بھوٹی کو ساتھ دے جاؤ. مگر مولا ذرا اس وقت کا بھی انتظام کر دو جب کچھ نہیں ہوئی مریہ سے سکینہ فریاد کرے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر. اے قائم آل محمد ہماری حاضری کو قبول فرمائیے. اتنا بڑا مجمع ہو گیا میں ہے, یہ زمانے کے امام ہمارا یہ پرسہ آپ کی حضور قبول ہو. ہم یہ حاضری دینے آئے ہیں چوتھے امام کی شہادت کا پرسہ. یہ زمانے کے امام اے مولا حسین آپ کا پرسہ آج تک سید سجاد کو دیتا تھا, اپنے بیمار امام کا پرسہ لے لو. زینب آگے آگے عالم غش میں میرا چوتھا امام حضور. ذاکر نہیں بلاتا, تصور بلاتا. تصور کیجئے آپ چلے حسین اس خیمے میں جہاں عالم غش میں چوتھا امام پڑا. تصور کیجئے گا آنسو کو روک نہ پائیے. زینب نے شانہ ہلایا, بیٹا سید سجاد. آنکھیں نہیں کھولی. مرتبہ کا بیٹا سرحانے بابا کھڑے ہیں بیٹا. آنکھیں نہیں کھلی تو حسین نے تو ہاتھ بڑھایا, اپنا چہرہ بیمار کے چہرے کے سامنے. حسین کے گرم گرم آنسو بیمار کے چہرے پر, آنکھیں کھلی. ابھی اماں خیر ہے بیٹا, سرحانے تمہارے بابا کھڑے. اب جو دیکھا کہا اینا اینا حبیب ابن مظاہر. حسین نے کہا ادھر آؤ. کہا اینا اینا امی ابو الفضل العباس. حسین نے کہا قدر کر دیے. کہا اینا اینا اخی علی الاکبر. کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لے, مردوں میں یا تو باقی ہے یا میں زندہ ہوں. بس ایک بار بیمار نے کہا پھوپھی مدرہ سنبھال کے اٹھاؤ. زینب نے سہارا دیا, کہا پھوپھی مدرہ آسا و تلوار لائی. بیٹا بیٹا آسا و تلوار کیا کرو؟ کہا پھوپھی اماں ذوق سے سنبھلا نہیں جاتا. آسا سے تکیہ کروں گا, تلوار سے امام زمانہ کی نصرت. حسین نے کلیجے باہر رکھ دیا. بیٹا تھوڑی دیر کے بعد میرا امتحان ختم ہو جائے گا. دوستو آپ نے اس جملے کے ساتھ انصاف نہیں کی. پھوپھی اماں مجھے سنبھال کے بٹھا لو. اے دوستو سمجھے جو 10ویں محرم کو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, 11 محرم کو قیدی بنایا گیا. ہاتھوں میں ہتھیلی, پاؤں میں ڈوری, گلے میں ہاتھ دو. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شمر کے تازیالے, ہائے میرا چوتھا امام. سن 95 ہجری, 25ویں محرم, کروٹ بدلتے بدلتے حسین کا آزادہ ہو گیا. چوتھا